وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے لولا کیوں نہیں نزلت نازل کی گئی سورہ کوئی سورت فَإِذَا پھر جب انزلت نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی ایسی سورت محکمۃ جس کا مضمون صاف صاف ہوتا ہے وذکر اور ذکر کیا گیا ہوتا ہے فیہا القتال اس میں جہاد کا رأیت الذین تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے نفاق کی ینظرون وہ دیکھتے ہیں الیک آپ کی طرف نظر المغشی علیہ اس شخص کی طرح جس پر بے ہوشی طاری ہو من الموت موت کی وجہ سے فَأَوْلَى لَهُمْ بس ان کے لیے تباہی ہے صدق اللہ تعالی۔ اس آیت مبارکہ میں ایک خواہش تھی ایمان والوں کی، خواہش یہ تھی کہ قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی صورت نازل ہوتی رہے، کیونکہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بالخصوص ان کی تمنا آرزو اور شوق یہ تھا کہ قرآن کی ایسی صورت نازل ہو جس میں جہاد کا ذکر ہو۔ اہل مکہ کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے تنگ آ چکے تھے، اب ان کی تمنا تھی کہ ہمیں بھی جہاد کا حکم ملے۔ چنانچہ جب ایسی صورت نازل ہوتی محکمۃ جو محکم ہوتی، محکم کا لغوی معنی تو مضبوط اور مستحکم ہے۔ ایسے تو قرآن پاک کی تمام صورتیں تمام آیتیں ہی محکم اور مضبوط ہیں، لیکن یہاں مراد محکم سے ایسی صورت جو منسوخ نہ ہو، ایسا حکم جسے ختم نہ کیا جائے اور وہ بھی اس کا مطلب بالکل واضح، یعنی اس کا مطلب کہ واضح ہونے میں کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو۔ چنانچہ جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن پاک میں قتال فی سبیل اللہ کا اور قتال کا جہاں ذکر آیا ہے اس سے مراد جہاد ہے، کافروں کو قتل کرنا، مشرکین کو قتل کرنا۔ اس صورت میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب دو طرح کے گروہ، ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جہاد کا حکم مل گیا، اب جھک جھک کے نہیں جینا، سر اٹھا کے جینا ہے، اور جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، ان کی بیماری اور منافقت بھی سامنے آ جاتی کہ وہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی آدمی پر موت کے وقت غشی طاری ہوتی ہے اور اس کی نظریں یوں آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑے عجیب و غریب انداز سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد آپ کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ابھی مرے جا رہے ہوں، اور ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس سے معافی مل جائے، ہمیں نہ جانا پڑے جہاد میں ہمیں نہ نکلنا پڑے۔ موت کا ڈر ہے کہ کہیں جہاد میں نکل کے تو ہم مر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔
ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جہاد میں موت نہیں ہے، موت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بندہ کوئی میدان جہاد میں جائے بھی پھر بھی وہاں موت نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے نہ وہاں لکھی ہو تو نہیں آ سکتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف اللہ کا لقب پایا، 125 جنگوں میں شرکت کی ہے انہوں نے، 125 جنگوں میں، اور موت پھر چارپائی پہ آئی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا یہ پیغام دنیا کے بزدلوں کو دے دو، اگر موت جہاد میں نکلنے سے آتی تو خالد بن ولید ضرور میدان جہاد میں قتل ہوتا۔ تو موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے موت سے۔ بہرکیف جہاد، اس کا تذکرہ سن کے اہل ایمان کا دل خوش ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں بزدلی ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، وہ غمگین ہو جاتے ہیں، وہ ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وگرنہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ جہاد کا حکم یہ ان احکام میں سے ہے جو محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ اس لیے بسا اوقات بعض ہمارے سادہ ساتھی بھی جہاد کا تذکرہ سن کے اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، تنقید کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں شریعت کا حکم ہے، شریعت کے حکم پہ عمل نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن اس پہ تنقید کرنا، مذاق کرنا، اس کے بارے میں باتیں بنانا، یہ انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ شریعت کا کوئی بھی احکام ہو جس کا حکم ہونا مضبوطی سے ہو، اور جہاد ایسا حکم ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری ہے، قیامت تک جاری ہے۔ اور آپ نے فرمایا من مات ولم یغزو، جسے موت آئی اور اس نے جہاد نہ کیا ہو، ولم یغزو یہ غزوہ سے ہے کہ وہ غزوے میں نہ نکلا ہو، قتال میں نہ نکلا ہو، ولم یحدث به نفسه، اور اس کے دل میں اس کا ارادہ بھی پیدا نہ ہوا ہو، کم از کم دل میں ارادہ اور شوق ضرور ہر وقت ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافقت کے شعبے پہ مرا، بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کم از کم جن کے بارے میں دل مطمئن ہو، اہل جہاد جو مخلصین ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم یوں دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیری راہ میں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ کم از کم دل کا شوق اتنا تو ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ہم نقدی میں نہیں کر سکتے، اپنے جان کے ساتھ نہیں کر سکتے، وقت کے ساتھ نہیں جا سکتے، کمزور ہیں، اپنے الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، کم از کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور ہو تاکہ نفاق کے شعبے سے نکل سکے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ والصلاۃ والسلام